ہمیشہ خاندان نہ عورت کی وفا سے قائم ہوتے تھے، لیکن اب وہ چونکہ عورت بھی پڑھ بھی گئی ہے، وہ بزنس بھی کر رہی ہے، وہ تو پڑھائی بریڈ بتاتی ونر ہے بھی وفا ہو نہ گئی کرو۔ ہے، تو اس میں نا وہ مرد کی ایگو تو ڈاکٹر صاحب ہمیشہ سے تھی۔ وفا کا اس چیز سے کیا نہیں، تعلق میں ہے کہ آپ میری کو تعلیم بتا ہو رہی گئی؟ ہوں نا، عورت قربانی دیتی تھی بہت زیادہ، عورت مجبوری تھی اپنی تو قربانی؟ اپنے نہیں، مجبوری نہیں تھی، بس وہ تو پڑھنے کے بعد وہ کہاں زمانہ گئی؟ اور تھا، ہماری ماؤں کا، نانیوں، دادیوں کا، انہوں نے ہمیں ایک خوبصورت خاندان دیا جس میں کہا عورت کو کہ تم نے گزارا کرنا ہے، جو بھی ان حالات کے ہوں، پاس آپشن اور اچھے نہیں ہوگی نا، حالات آج ہوں، کی عورت برے کے پاس حالات آپشنز ہوں، اور ہیں۔ لیکن آج ہم اپنی بیٹیوں کو خود ہی سمجھاتے ہیں، مرد تو تھے ہی ایسے ہی نا صدا کے، کیسے؟ لیکن بڑے ڈومیننٹ، ہمارا میل ڈومیننٹ معاشرہ ہے، لیکن عورت کی میل قربانی اور ڈومیننٹ عورت کی وفا معاشرہ سے، ہونا میری اور بات، میرڈ معاشرہ ہونا الگ بات ہے۔ میری بات سنیں نا، جھگڑے کیوں زیادہ بڑے ہیں؟ ہاں۔ جھگڑے اس لیے بڑے ہیں کہ پہلے نا جھگڑے اپنے گھر کے اندر، اپنے کمرے کے اندر ہی ختم ہو جاتے تھے، وہ عورت مان جاتی تھی کہ میں نے گزارا کرنا ہے ادھر، چاہے کیونکہ جیسا اس کے بھی پاس شوہر ہے، تعلیم نہیں ہوتی تھی، اس کے پاس جیسا بھی ذرائع نہیں شوہر ہے، ہوتے تھے، اس کے پاس وسائل نہیں جی، ہوتے تھے۔ لیکن اب نا اب اس کے عورت پاس کہتی ہے ہیں۔ کہ میں کیوں مانوں، ایگزیکٹلی۔ میں کیوں تو مانوں، گیم میرے تو پاور پاس کی ہوئی نا بہت سارے ساری۔ آپشنز ہیں، اس آپشنز میں مرد کا تو کچھ بھی نہیں گیا، لیکن عورت ہی بہت سفر کر رہی ہے، کیا؟ عورت اپنی کیا؟ انا کی وجہ سے، عورت اپنی ضد کی وجہ سے، اور مرد تو صدا کا ایسے ہی تھا، اپنی ضد لیکن کی وجہ سے بھی سفر کر رہی ہے؟ جی بہت بہت تو نہ کرے ضد۔ یہ کون سی سفرنگ ہوئی جو کہ میری ضد کی وجہ سے مجھے مل نہیں، رہی میں ہے؟ آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ آج جو معاشرے میں میاں ڈاکٹر صاحب بیوی مجھے کے جو بات جھگڑے سمجھ جو میں آئی بڑے نا، ہیں وہ نا، صرف یہ سمجھ میں آئی مجھے آپ کی بات کہ کیونکہ عورت کے پاس اب پاور آ گئی ہے، چاہے وہ جاب کی پاور ہو، چاہے وہ پیسے کی پاور ہو، چاہے وہ کسی بھی چیز، علم کی پاور ہو، جی، پاور آ گئی ہے۔ نانیوں دادیوں کے پاس یہ آپشن موجود نہیں تھی، وہ کہتی تھی آئے ہیں تو ڈولی پہ، جائیں گے تو جنازے پہ۔ تھی بھی نا، تو انہوں نے گزارا کیا، انہوں نے تو اب گزارا گزارا کیا، کیوں نہیں لیکن کیا؟ اب اب کیا؟ بچیاں گزارا نہیں کرتی، وہ نہیں، وہ تو ادھر پتہ ہے کہ اس نہیں کے کرتی، کیوں نہیں اس کی کرتی؟ ماں بھی اس کو سارا دن موبائل پر ہدایات دیتی رہتی ہے۔ میں سارے اپنے، میں نے آپ کو جیسے بتایا میرا فیملی سبجیکٹ ہے، میں نے اپنی بیٹی کو بھی اور اپنی بہو کی امی کو بھی کہا کہ ان دونوں بچوں کو ہم نے 1 سال ان کے اندر مداخلت نہیں کرنی، 1 سال کے بعد کرنی ہے؟ نہیں تو کرنی، بڑی وہ 1 مجبوری سال ہے۔ کے بعد وہ خود ہی سیٹل ہو جاتے ہیں، اچھا 2 سال لگتے ہیں شروع میں، وہ کہتے ہیں نا نئی مشینری اڑتی ہے آپس میں، اچھا۔ وہ کبھی وہ گراری ایک دوسرے کے ساتھ فٹ نہیں ہوتی، کبھی وہ جھگڑے بھی ہوتے ہیں، وہ ہانڈی میں ابال آتے، پھر وہ آہستہ ڈاکٹر آہستہ صاحب بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ میرا معصومانہ سا سوال ہے، وہ جو ابال آتا ہے وہ کیوں آتا ہے؟ میں آپ کو بتا رہی ہوں، 2 بالکل جو رشتہ میں بن جاتے ہیں نا، پہلے تو بڑا اچھا سارا وہ سینیریو نظر آتا ہے، جب انسان ایک دوسرے کے ساتھ نکاح کے رشتے میں بن جاتے، ایک دوسرے کی ساری بدصورتیاں بھی اسے اس وقت پتہ چلتی تو ہیں جب میں یہ آپ کو کہتا ہوں کہ عورت لڑکا کتنی لڑکی زیادہ پہلے ایک دوسرے کو اخلاقاً جان بدصورت لیں، ہے، دیکھ اور لیں، یہ سمجھ لیں، پھر کریں تاکہ یہ ساری برائیاں ان کو علم ہو، تو پھر آپ اس پہ کہیں گے نہیں؟ ایسے نہیں ہوتا ہے نا رشتے، ہم نے دیکھا ہے ہوتے کہ ہیں، جی ساری 10 دنیا میں ہوتے ہیں، سال مسلمانوں میں نہیں ہوتے۔ نہیں، اب لوگ کہتے ہیں جی 10 سال میں مسلمانوں کے اندر خاندانی نظام ابھی بھی کیوں سب سے بہترین ہے؟ وہ اسی لیے کہ ان کا خاندان کا سسٹم ابھی تک، جن کے اندر خوف خدا ہے، جن ممبر کے خاندانی اندر، نظام کے حق میں ہے؟ جی ممبر خاندانی نظام کے حق میں ہے؟ بالکل حق میں، سارا خاندان، فیملی، آپ قرآن میرے خیال میں کریم، یوٹیوب نہیں دیکھتی۔ قرآن نہیں کریم جو خاندانی ہے، نظام کے حق میں ہے، قرآن آپ جو بات کریم کر رہے ہیں وہ دوسری بات ہے، آپ کو جوائنٹ نکاح فیملی کے کی آپ بات کر خطبے رہے ہیں۔ میں تو ہے ہی تو خاندانی خاندان کا نظام نظام۔ بغیر جوائنٹ فیملی کے ہوتا ہے؟ ہو جاتا ہے۔ انڈیپینڈنٹلی سارے رہ رہے ہیں میں الگ الگ، آپ کو ایک بات بتاتا ہوں بلال بھائی، اور بنیادی فیملی طور پہ یونٹ ایک ہے۔ جو دیکھیں جی، مقدمہ آپ نے اٹھایا یا زکریا بھائی نے اٹھایا نا کہ پاور شیئرنگ کی وجہ سے یہ جھگڑے ہوتے ہیں، میں اس چیز کا تو قائل ہی نہیں، اچھا کس اور سے نہ ہوتا اس بات پہ قائل ہوں کہ اگر عورت مالدار ہو یا علم والی ہو تب جھگڑا ہوتا ہے۔ اب رسول اللہ، میں ادھر ہی جاؤں گا جو آپ کو بیسکس کے اوپر آنا ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ سب سے امیر تاجر ہیں، حضرت خدیجہ، کیا یہاں پہ کوئی اختلاف ہے؟ رسول اللہ کی زوجہ امی عائشہ سب سے زیادہ تعلیم یافتہ، 1/2 دین ہم نے ان سے سیکھا ہے، کیا کوئی اختلاف ہے؟ حضرت فاطمہ سب سے زیادہ متقی اور نیک انسان کے ساتھ رسول اللہ نے بیاہی ہیں۔ یہ 3 اگر آپ فیملی کا سٹرکچر دیکھنا چاہے، ان تینوں میں آپ کو کیا پاور شیئرنگ یا کوئی اختلاف نظر آتا ہے؟ پاور شیئرنگ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسلام کی جو بنیاد ہے، بلال بھائی میں آپ کو بتاتا ہوں، اسلام کی بنیادوں کے اگر ہم بنیاد کو ہی نہیں سمجھیں گے، جیسے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ عورت اور مرد، اگر بنیاد یہ آپ صحیح فرما رہے ہیں، جو کہ صحیح فرما رہے ہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان میں غربت کی وجہ سے تو کوئی جرم ہی نہیں ہونا چاہیے۔ پھر میں آپ کو بتاتا ہوں حقیقت میں، غربت جرم کرتا ہے نا بھائی۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، حقیقت میں
یہ مرد کی رسپانسبلٹی ہے کہ وہ رزق کی کمانے کا، الرجال قوامون علی النساء، قرآن پاک نے اللہ کہہ دیا کہ رزق تو نے بیوی کو لے کے دینا ہے، تو نے جو پہننا ہے وہ پہنانا ہے، مرد کی اللہ نے ڈیوٹی لگائی۔ اچھا بات سنیں، نہیں حقوق کیوں نہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے فرائض مرد کے بیان کیے ہیں کہ مرد نے عورت کے اور بچوں کی، میں بتاتا ہوں، بچوں کی معیشت چلانی ہے اور بدلے میں عورت نے اطاعت بھی کرنی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام میں اطاعت ہی نہیں ہے، مرد کی اطاعت ہی نہیں ہے، اور پھر بھی آپ چاہتے ہیں کہ فیملی کا سٹرکچر برقرار رہے، تو پھر ڈاکٹر صاحب والی بات درست ہے کہ پھر تو پاور شیئرنگ آ گئی۔ اگر عورت یہ چاہتی ہے کہ میرے وہ تمام کے تمام، اللہ تعالیٰ کچھ اور چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جس نے عورت کو بنایا، مرد کو بنایا، وہ کچھ اور چاہتا ہے، اور عورت یہ چاہتی ہے کہ میں اللہ اپنے خامد کی اطاعت بھی نہ کروں۔ ہمارا مقدمہ تو بلڈ ہونے دیں، آپ اس کا جواب دیں، ہم نے آپ کی بات سنی ہے نا۔ اگر عورت کے اندر سے اطاعت مائنس کر دیں تو فیملی سٹرکچر کبھی قائم نہیں ہو سکتا، جتنی مرضی ٹرائی کر کے دیکھ لیں، پورا یورپ اٹھا لیں، آپ پورا امریکہ اٹھا لیں، پورا وہاں پہ طلاق کی شرح پاکستان کے اور اسلامی ممالک کی طلاق کی شرح سے 100% زائد ہے، 100% زائد ہے۔ کس نے کہا آپ کو؟ میں نے کہا آپ ابھی نیٹ اٹھا لیں، ابھی آپ سرچ کر کے دیکھیں، وہاں طلاق دیتے ہوئے نا سارا خاندان اڑ کے، میں کہتا ہوں سر کے بل کھڑا ہو جاتا ہے، کیونکہ آدھی جائیداد دینی پڑتی ہے اس کو، وہاں طلاقیں کم، وہاں پہ شادیوں کے بغیر بچے ہوتے ہیں، وہ الگ بات ہے۔ آپ یہ نہ کہیں کہ وہاں پہ ریشو زیادہ ہے اور 200% وہاں پہ طلاق کی ریشو بڑی کم ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے لیے حجت ہے، اللہ کا فرمان ہمارے لیے حجت ہے، ہمارے لیے کسی بندے کی دماغ عقل کوئی چیز لڑائی حجت ہے، نہیں بات سنیں نا، نہیں رسول اللہ، لڑتے کیوں میں یہی کہہ رہا ہوں، رسول اللہ نے منع فرمایا، خیرکم خیرکم لاہلہ، اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں تم میں سے سب سے بہترین وہ، دیکھیں تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو اپنی بیویوں کے لیے بہتر ہے، یہ بھی رسول اللہ نے کہا۔ بالکل ٹھیک ہے، بہتر ہونا آپ کو کس نے کہا؟ خامند کو بیوی کے لیے بہتر ہونا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کا ہاتھ آٹا گوندنے میں بٹا دیا کرتے تھے، گھر میں صفائی کے لیے بٹا دیا کرتے تھے، جوتا گاڑنے میں بٹا دیا کرتے تھے۔ تو تھیسس آپ کا یہ بنا کہ آدمی آٹا نہیں گوندتا، اس کے گھر میں جھگڑا ہوتا ہے، یہ کوئی بات ہے؟ میں یہ بات نہیں کہہ رہا، میرا تھیسس یہ ہے کہ جھگڑا اس لیے ہے کہ ہم نے معاشرے میں عورت کو، آپ کہتے ہیں نا وعد و نصیحت سے اصلاح نہیں ہوگی، میں سمجھتا ہوں وعد و نصیحت وہ واحد چیز ہے جس سے گھروں کی اصلاح ہوگی۔ اگر آپ عورتوں کو یہ بات سمجھائیں گے کہ رسول اللہ نے فرما دیا، رسول اللہ کا فرمان ہے، مولوی کا فتویٰ نہیں ہے، کہ تمہارے لیے عزت اور احترام کے لائق اللہ رسول کے بعد سب سے زیادہ اگر کوئی ہے تو تمہارا خامند ہے۔ اگر تم نماز پڑھو، روزہ رکھو اور اپنے خامند کو خوش کرو گی تو جنت کے 8 دروازوں سے پکاری جاؤ گی۔ طلاق کیسے ہو جاتی ہے؟ یہ رسول، طلاق کیسے ہو جاتی ہے؟ کیونکہ عورتیں یہ نہیں کرتی، عورتیں اطاعت نہیں کرتی۔ رسول اللہ نے فرمایا اگر میں حکم دیتا، غلامی کا رشتہ تھوڑی ہے، تو پھر یہ رسول اللہ نے کہا ہے نا کہ اگر میں اللہ چاہتا، اطاعت ایک آپشن ہے نا، اطاعت ایک آپشن، اطاعت فرض ہے، تو نہیں ہے نا، صرف آپشن ہے، فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے۔ ہاں اطاعت خامند کی معروف میں کرنا فرض ہے، جیسے نماز فرض ہے، گناہوں کے کاموں میں نہیں کرنی، نیکی کے کام میں اطاعت کرنی ہے، معروف میں اطاعت کرنی ہے، قرآن کی آیت ہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں، چلیں آپ نے یہ حدیث، آپ نے یہ حدیث سنی ہوئی ہے، ایک حدیث بتائیں، آپ نے یہ حدیث سنی ہے، اگر مجھے اجازت ہوتی کہ اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنا ہوتا تو میں خامند کو کہتا۔ اب بتائیں یہ رسول اللہ کا فرمان ہے کہ مولوی کا؟ بالکل، لیکن اب بات ہے بلال بھائی، پھر بھی اگر ہم حدیث سن کے بھی چوچ رہا ہمیں کرنے کی ضرورت ہے، ہمارے معاشرے کو اس بات کی ضرورت ہے کہ عورت یہ جذبات لے کے جائے کہ میں خامند کی اطاعت کروں گی، پھر خامند ظلم کرے تو ہم اس کے ساتھ کریں۔ ایک حدیث کی بنیاد پہ جو باقی حقائق ہے نا ان کو پس پردہ رکھ رہے ہو، آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اطاعت کرے تو گھر چلے گا، ختم ہوگی بات، بس ختم ہوگی بات، اطاعت کرے۔ اگر